अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद फखर में खुश आमदीद। 6 जर्नैल और 5 जज पाकिस्तान के सबसे बड़े फैसला साज हैं, सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, चाहे वो सियासी मैदान हो या किसी भी और तरह का पहलू हो। इनकी तरफ से किए जाने वाले फैसले हमेशा से ही इम्प्लीमेंट होते हैं और बताया ये जा रहा है कि जनाब इस वक्त ये जो 11 रुकनी इस्टेब्लिशमेंट है, इसकी पटारी से कुछ नए सप बरामद होने जा रहे हैं, कुछ ऐसे जहरीली चीज़ें बरामद होने जा रही हैं जो बहुत सारे लोगों को और ख़ास तौर पर कुछ ऐसे सियासतदान जिनकी अना उनके अपने कद से भी बहुत ज़्यादा है, उनके लिए जहर कातिल साबित होने जा रहे हैं, क्योंकि इस अमल के नतीजे में उनका सारे का सारा जो उन्होंने इस वक्त माहौल बनाया हुआ है वो बिल्कुल एक ताश के पत्तों के बनाए हुए महल की तरह बिखरने जा रहा है। और ये सिचुएशन उनके लिए यकीनी तौर पर बहुत ही ज़्यादा परेशान कुन है। जिस तरीके से मैंने आपके सामने अर्ज़ किया कि पाकिस्तान की इस वक्त की मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट 11 रुकनी है, जिसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं 6 जर्नैल और 5 जज। और इस इस्टेब्लिशमेंट के ही जो किए जाने वाले फैसले हैं वो नाफिजुल अमल होते हैं और बाकी तमाम इदारे और शख्सियात ये जो शतरंज बिछी होती है उसके ऊपर सिर्फ एक मोरे का किरदार अदा करते हैं। और मोरों की ज़िंदगी आपको पता है कि क्या होती है, वो चालें चलने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं या बाद में मोरों को पिटवाने के लिए। इसके अलावा मोरों का और कोई काम नहीं होता। और ये मोरे मुख्तलिफ इदारों से वाबस्ता शख्सियात भी हो सकती हैं और जो सियासी शतरंज है उस पर जो मुख्तलिफ पोलिटिकल लीडर्स हैं वो भी एक मोरे के तौर पर ही इस्तेमाल होते हैं। और अब ये जो सिचुएशन है जिसके अंदर मोरों को चलाया और पिटवाया जाता है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी अब इस बात का एहसास हो रहा है, उनको भी इस बात का इल्म होना शुरू हो गया है कि ताकत के जो दोनों मराकज़ हैं इसके साथ उसका तालमेल, उसका जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही हद तक बिगड़ चुका है और इस तवाज़ुन को बरकरार रखना अब उनके लिए मुश्किल होता चला जा रहा है। आप यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि कैसे, ऐसा कौन सा माहौल बन गया जिसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब इस बात का एहसास हो रहा है। क्योंकि बज़ाहिर जो इब्तदाई तौर पर गेम सेट की जा रही थी उससे तो इसी बात का अंदाज़ा हो रहा था कि शहबाज शरीफ साहब के गले के अंदर या नवाज शरीफ साहब के या मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद के गले के अंदर एक ऐसा ढोल ऐसा ढोल डाल दिया गया है जो उनको बअमरे मजबूरी बजाना भी पड़ रहा है और वो इस ढोल को उतारने की पोजीशन में भी नहीं है। लेकिन हालात इसके बिल्कुल बरअक्स हैं। बल्कि अगर मैं आपको एक मिसाल दूं कि जिस तरह शुगर के मरीज़ को आप आराम से प्यार से कुछ मीठा खिलाना शुरू कर दे तो उसको चस तो बड़ी आएगी, लेकिन ये मीठा शुगर के मरीज़ के लिए एक ऐसा पॉइजन बन जाएगा, एक ऐसा जहर बन जाएगा जिससे उसकी जान को भी ख़तरा लाहक हो सकता है। और बिल्कुल ऐसा ही होता चला जा रहा है। बज़ाहिर इमरान खान साहब आपको ड्राइविंग सीट पर माजी में नज़र आते रहे, जो इक़्तिदार से बाहर निकलने के बाद बयानिया साजी का मुकाबला हो या लोगों को बाहर खींचने का हो या इंतखाबात जीतने का हो या सियासत के अंदर चालें चलने का हो, इमरान खान साहब आपको ड्राइविंग सीट पर नज़र आते रहे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता नवंबर गुजरने के बाद इमरान खान साहब के हाथ से वो तमाम चीज़ें बिल्कुल ऐसे ही फिसलना शुरू हो गई जैसे बंद मुट्ठी से रेत फिसलना शुरू होती है। और आखिरकार इमरान खान साहब को घेर कर उस एक मुकाम पर लाया गया जहां पर उन्होंने अपनी सियासी ज़िंदगी के सबसे ज़्यादा गलत फैसले किए और गेम उनके हाथ से इस तरह निकल गई कि अब वो खेल वापस उनके हाथ में आता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मिसाल देता हूं कि इमरान खान साहब की सियासत बुनियादी तौर पर किन दो चीज़ों पर इस्तवार थी, एक पंजाब की हुकूमत और दूसरी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत। यही दो चीज़ें थी। इमरान खान साहब को इस बात का यकीन था कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब के लिए एतमाद का वोट हासिल करना एक नामुमकिन अमर है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने एक ऐसा माहौल बना दिया था, एक ऐसा मंजर तश्कील दे दिया था जिस पर इमरान खान साहब ये समझ रहे थे कि यार अगर हमने चौधरी परवेज़ इलाही को एतमाद के वोट के लिए मजबूर किया तो ये गेम हमारे हाथ से निकल जाएगी और पंजाब हुकूमत को हम तहलील नहीं कर सकेंगे और पंजाब असम्बली को तहलील ना किया तो हमारे लिए इलेक्शंस की तरफ जाना या मरकज़ में मौजूद हुकूमत के ऊपर और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर दबाव बढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। और इसी वजह से इमरान खान साहब ने अपनी ताकत का बेदरेग इस्तेमाल किया, क्योंकि उन्होंने इनफैक्ट मरीम नवाज साहिबा के उस एक बयान को अपने लिए एक रहनुमा असूल के तौर पर तयन किया जिसके अंदर मरीम नवाज साहिबा ने इस बात का जिक्र किया था कि पावर टॉक्स टू पावर,
طاقت ہمیشہ طاقت سے ہی گفتگو کرتی ہے، اور مریم نواز کا یہ مقولہ درست ثابت ہوا، کیونکہ جیسے جیسے یہ پی ڈی ایم کی یا اس وقت کے اپوزیشن اتحاد کا جو دباؤ تھا وہ بڑھتا چلا گیا، اسٹیبلشمنٹ کو پیچھے بھی ہٹنا پڑا، اور مسلم لیگ نون سے اور دیگر اپوزیشن قیادت کے ساتھ نہ صرف رابطے کرنا پڑے بلکہ ان کو کچھ پولیٹیکل گنجائشیں بھی دینا پڑی۔ عمران خان صاحب کو بھی اس بات کا علم تھا، عمران خان صاحب کو اس بات کا یقین تھا کہ جناب مجھے اپنی طاقت کے اظہار کے بغیر میں اسٹیبلشمنٹ کو گھٹنوں کے بل نہیں جھکا سکتا، اور یہی وجہ ہے کہ گزشتہ سال فروری سے لے کر اب تک عمران خان صاحب مسلسل اس بات کی کوشش کرتے رہے کہ وہ اپنی طاقت کو سامنے لا کر طاقت کے مراکز کو جھکنے پر مجبور کر دے، اور بظاہر ایسی کچھ سچویشن پیدا ہوتی ہوئی بھی نظر آئی جہاں پر عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان عارف الوی صاحب اور دیگر لوگوں کے ذریعے بیک چینل رابطے ہوئے، لیکن چونکہ کرائسس آف کانفیڈنس اتنا زیادہ تھا، اس حد تک شدید تھا کہ وہ جو اعتماد سازی تھی وہ جو ہے وہ نہیں ہو سکی، اور عمران خان صاحب کو اگرچہ لالی پاپس بھی دیے گئے لیکن اصل میں عمران خان صاحب کو اس جگہ پر لے کے جانا تھا جسے کہتے ہیں وسا کے مارنا، ویسی ہی سچویشن کو ڈیولپ کرنا تھا، اور ویسی سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے اسی جنوری کے اندر جہاں پر عمران خان صاحب نے اچانک جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لینے کا فیصلہ کیا، اور ان کے اس حوالے سے کچھ بیک چینلز رابطے بھی ہوئے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بذریعہ چودھری پرویز الہی، اور چودھری پرویز الہی صاحب نے طاقت کے ان مراکز کو اس بات کا یقین دلایا تھا کہ آپ اگر مجھے اعتماد کا ووٹ دلوا دیں تو میں اسمبلی کو تحلیل نہیں کروں گا۔ بظاہر یہ گیم ایسی ہی تھی لیکن اس کے اثرات بہت ہی زیادہ مختلف آئے، اور خاص طور پر عمران خان صاحب کی توقعات کے بالکل برخلاف، کیونکہ عمران خان صاحب یہ سمجھتے تھے کہ چودھری پرویز الہی صاحب کی طرف سے یہ جو یقین دہانیاں کرائی جا رہی ہیں، ان یقین دہانیوں کے نتیجے میں میرا جو پولیٹیکل گراف ہے وہ بلند ہوگا اگر میں نے 186 کا نمبر پورا کر دیا، اور اس دن یقینی طور پر عمران خان صاحب نے ایک ایسی جیت حاصل کی تھی جس کے نتیجے میں عمران خان صاحب کا جو اپنا کانفیڈنس لیول تھا وہ ہمالیہ سے اوپر چلا گیا، اور اس وقت جو حکمران اتحاد تھا مرکز میں وہ خاصی حد تک ڈیفینسو ہوتا ہوا نظر آیا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ سارا ایک بہت بڑی گیم کا ایک چھوٹا سا حصہ تھا، شطرنج کی بچھی ہوئی بساط کے اوپر ایک ہلکی سی چال تھی جس کے نتیجے میں عمران خان صاحب جو دوسری طرف سے بادشاہ کے طور پر سامنے آ رہے تھے ان کو چیک میٹ دینا مقصود تھا، اور وہ چیک میٹ ان کو ہوئی کیسے؟ طاقت کے مراکز نے اس بات کا تعین کر لیا، اور ان کو اس بات کا احساس ہو چکا تھا کہ چودھری پرویز الہی صاحب کے اندر اتنا تپڑ نہیں ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے سامنے آ کے کھڑے ہوں، اور جیسے ہی چودھری پرویز الہی صاحب کو اعتماد کا ووٹ ملا، چودھری پرویز الہی صاحب کی طرف سے مسلم لیگ نون کے بہت سارے لوگوں سے رابطہ کیا گیا، ان سے کہا گیا کہ فٹافٹ تحریک عدم اعتماد لے کے آؤ، بلکہ اس رات 10 بجے تک اسمبلی کا عملہ سوٹ بوٹ پہن کے بتیاں شتیاں جلا کر کمپیوٹر آن کر کے ڈائری نمبرز کے لیے رجسٹر کھول کے بیٹھا ہوا تھا، لیکن مسلم لیگ نون کی طرف سے تحریک عدم اعتماد جمع نہیں کرائی گئی، اور اس کے بعد چودھری پرویز الہی صاحب کو عمران خان صاحب کے کہنے پر پنجاب اسمبلی تحلیل کرنا پڑی، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کو خود چونکہ بہت زیادہ شوق تھا یہ ایک بحران کی کیفیت کو کریٹ کرنے کا، کیونکہ ان کا یہ مطمع نظر تھا کہ ایسی سچویشن سے ہی وہ اپنے لیے پولیٹیکل فائدے حاصل کر سکتے ہیں، انہوں نے خیبر پختونخوا کی حکومت کو بھی اپنے ہاتھ سے گنوا دیا۔ اب اگر آپ دیکھیں تو عمران خان صاحب کے پلے کیا ہے؟ عمران خان صاحب کے پاس اس وقت وہ دونوں طاقت کے مراکز جہاں سے وہ اپنے لیے گنجائشیں کشید کرتے تھے، جہاں سے وہ اپنے لیے جو پولیٹیکل حمایت تھی وہ حاصل کرتے تھے، جہاں کے وسائل کو وہ استعمال کرتے ہوئے اپنے جلسوں کو برونق بناتے تھے، جہاں کا سرکاری عملہ ہر وقت عمران خان صاحب کی یس کو یا عمران خان صاحب کی خوشنودی کے لیے جو ہے وہ ہاتھ باندھے کھڑا ہوتا تھا، انہی دونوں مقامات پر اب عمران خان صاحب کی بات سننے والا کوئی نہیں ہے۔ محسن نقوی صاحب کی بطور کیئر ٹیکر چیف منسٹر اپوائنٹمنٹ ایک ایسا خوفناک جسے ہم کہہ سکتے ہیں زناٹے دار قسم کا تھپڑ ہے جس کی عمران خان صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی۔
ایشو یہ ہو گیا کہ اب عمران خان صاحب کے پاس وہ دو جگہ جہاں سے وہ اپنے لیے تمام تر وسائل، جہاں سے اپنے لیے مالی وسائل، جہاں سے اپنے لیے جو گنجائشیں حاصل کرتے تھے، وہ دونوں طاقت کے مراکز اب عمران خان صاحب کے پاس نہیں ہیں، بلکہ اب عمران خان صاحب استعفے واپس لینے کی درخواستیں لے کر اسپیکر اسمبلی کے باہر یعنی نیشنل اسمبلی کے باہر کھڑے ہوتے ہیں، لیکن گارڈ دروازہ نہیں کھول رہے۔ گارڈ کہتے ہیں نہیں جناب، اسمبلی 3 دن کے لیے بند کر دی گئی ہے کیونکہ اسپیکر آفس کے اندر شارٹ سرکٹ ہو گیا ہے، اور اگر اب ہم نے لائٹ کو آن کرنے کی کوشش کی تو اسمبلی میں آگ لگ جائے گی، لہٰذا جب تک یہ وائرنگ ٹھیک نہیں ہوگی اسمبلی سیکریٹریٹ بند رہے گا 3 دن کے لیے، اور ان 3 دن میں اسمبلی کا عملہ گھر سے بیٹھ کے کام کرے گا، ورک فرام ہوم ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے 3 دن یہ جو استعفے واپس لینے کی جو درخواستیں پی ٹی آئی کے 44 اراکین اسمبلی ہاتھ میں لیے پھر رہے ہیں، ان کو وصول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، لیکن اسپیکر صاحب اگر چاہیں تو گھر بیٹھے ہی یہ 44 استعفے منظور کر کے الیکشن کمیشن کو بھجوا سکتے ہیں، اور نتیجہ ویسے ہی آئے گا کہ یہاں سے استعفے گئے، وہاں پر چٹکی بجاتے ہی استعفے منظور ہوں گے، اور یہ ساری کی ساری درخواستیں دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو ڈرائیونگ سیٹ ہے اس پر عمران خان صاحب نہیں ہیں۔ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت عمران خان صاحب کو، ایک ویل پلانڈ ایکٹیویٹی کے تحت عمران خان صاحب کو ان تمام رعایتوں، ان تمام گنجائشوں، ان تمام سپیسز سے الگ کر دیا گیا ہے جہاں سے وہ اپنے لیے گنجائشیں حاصل کر رہے تھے، چاہے وہ عدلیہ کا پلیٹ فارم ہو، چاہے وہ کسی خفیہ ادارے کا پلیٹ فارم ہو، چاہے وہ بیوروکریسی کا پلیٹ فارم ہو یا کسی اور ادارے کا۔ ہر ایک جگہ سے جہاں جہاں سے عمران خان صاحب کو تھوڑی تھوڑی سی آکسیجن مل رہی تھی، اب آہستہ آہستہ کر کے وہ آکسیجن پائپ سے آکسیجن کے گزرنے کے عمل کو، اس کی نوزل کو بند کیا جا رہا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اب یقینی طور پر عمران خان صاحب کی فرسٹریشن دیکھنے والی ہوگی، کیونکہ اب ان کے پاس آپشنز نہیں رہ گئے۔ اب وہ کہیں گے میں سڑکوں پر آؤں گا، میں ایسی تحریک چلاؤں گا جو پاکستان کے اندر پہلے کبھی نہیں چلے گی، میں لانگ مارچ کروں گا۔ کیسے کریں گے؟ 25 مئی بھول گئے؟ اب تو ایسا نہیں ہوگا۔ اب تو پنجاب گورنمنٹ بھی نہیں ہے آپ کے پاس، اب تو خیبر پختونخوا گورنمنٹ بھی نہیں ہے، اب تو ٹرانسپورٹ کے خرچے بھی کوئی نہیں اٹھائے گا۔ اب یہ جو سرکاری ملازمین ہیں ایل ڈی اے کے یا پی ڈی اے کے، یہ نہیں آئیں گے۔ اب یہ پٹواری اور اساتذہ کی ڈیوٹیاں نہیں لگیں گی۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ جناب 10,000 بندے لے کے آنے ہیں تو ان کی حاضری لگے گی اور اس کے بعد ان کی ورک چارج ملازمین کو تنہا ملے گی۔ اب ایسا نہیں ہوگا۔ اب تو جینوئن پولیٹیکل ورکر کو باہر آنا پڑے گا اور تمام تر پولیٹیکل دباؤ کے ساتھ باہر آنا پڑے گا۔ اس کو ریاست کی جو سختیاں ہیں وہ جھیلنا پڑیں گی، کیونکہ اب نہیں، اب گنجائشیں مک گئیں، ہن لاڈ چاڈ ختم، مکمل طور پہ ختم۔ اور یقینی طور پر اس بات کا اظہار خود بہت زیادہ فرسٹریٹڈ پی ٹی آئی لیڈرشپ کی طرف سے سامنے آ رہا ہے، چاہے وہ فواد چودھری صاحب ہوں یا حماد اظہر صاحب ہوں۔ مختلف ٹویٹس وہ کر رہے ہیں جس میں محسن نقوی صاحب کو بظاہر ٹارگٹ کرتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر انگلی اٹھائی جا رہی ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ جو گیم چلائی جا رہی ہے اس کا ہمیں بخوبی اندازہ ہے۔ الیکشن کمیشن کے پاس کیا ہے؟ الیکشن کمیشن کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، اصل فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں، اصل فیصلے بند کمروں میں ہوتے ہیں، جہاں پر 6 جرنیل اور 5 جج بیٹھ کر اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ جناب کون سی پالیسی نے، کون سی حکمت عملی نے روبہ عمل ہونا ہے۔ باقی تو سارے مورے ہیں جو چلائے جاتے ہیں پٹوانے کے لیے۔ اور اس بات کا یہ جو ٹویٹ ہے فواد چودھری کا، یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ان کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ ڈیڈ اینڈ پر چلے گئے ہیں، ڈیڈ اینڈ پر چلے گئے ہیں، اور اب یہاں سے واپسی، یہاں سے گھوم کے واپس آنا ان کے لیے بہت ہی زیادہ مشکل ہو جائے گا، کیونکہ اب ان پر حملہ کرنے کے لیے کسی کو اس بات کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا کہ یہاں کھلی جگہ دے آ جائے۔ اب وہ آ گئے ہیں ایک ایسے مقام پر جہاں پر ان پر حملہ کرنا بہت ہی زیادہ آسان ہو گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو ان کو مختلف جگہوں سے جو سپورٹ مل رہی تھی وہ ایک ایک کر کے ختم کر دی گئی ہے، اور اب عمران خان صاحب ایک معلق، ایک ہینگنگ پوزیشن میں ہیں، جہاں سے اب ان کو آگے بڑھنے کا راستہ تلاش کرنا ان کے لیے بہت ہی زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔